زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کو بیان کیا جائے گا کہ زکوٰۃ کس آدمی پر واجب ہے، زکوٰۃ کون کون سے مالوں پر واجب ہے، آیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دے سکتے ہیں یا رمضان کے بعد بھی دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ سونا چاندی مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بارے میں فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا یہی مال جو ہے ایک اژدہے کی شکل اپنا لے گا، گنجا سانپ بن جائے گا، اس کے زہریلے ہونے کی اس قدر جو ہے وہی فرمایا گیا کہ وہ اس قدر زہریلا ہوگا، زہریلے ہونے کی وجہ سے اس کے بال جو ہے اڑ چکے ہیں، گنجا ہو چکا ہے، وہی مال جو ہے اس کے جو ہے گردن میں لپٹ جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، جو اللہ نے تجھے دیا تو نے اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کیا، آج جو ہے تیرے اوپر یہ اللہ رب العزت نے وعید مسلط کی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کس مال پر واجب ہے۔ 4 طرح کے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 پر نقدی رقم کیش جو درہم ہو، دراہم ہو، یا جو ہے ہمارے پاس ریالوں کی شکل میں ہو، یا پاکستانی کرنسی ہو، جو بھی رائج السکہ ہمارے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 4 پر ہے تجارتی مال، جس بندے کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ جو ہے واجب ہوگی۔ تجارتی مال سے مراد یہ ہے کہ ایسا مال خریدا ہو جس کو کل کو بیچنے کی نیت سے آدمی نے خریدا ہو۔ بندہ ایک پلاٹ خریدتا ہے اس نیت سے کہ میں نے اس میں کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جب زکوٰۃ کا وقت ہوگا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ آگے بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کب واجب ہوگی، اس کا کیا طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ایک مکان خریدتا ہے، اس غرض سے خریدتا ہے کہ میں نے کل کو اس کا ریٹ بڑھے گا، قیمت بڑھے گی، میں نے اس کو فروخت کر دینا ہے، اب یہ مال اس کی تجارت ہو گئی کہ میں نے اس مال کے ساتھ تجارت کرنی ہے، اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن ایک بندہ ایک مکان خریدتا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدتا، ویسے ایک مکان میں رہ رہا ہے اور ایک اور جو ہے اضافی مکان خرید لیتا ہے، ویسے اپنے رکھنے کے لیے مکان خریدتا ہے، وہاں پر اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو سیل کرنا ہے کل کو، وہ کسی کو کرائے دے دیتا ہے، اب اس مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس کے اوپر آنے والی جو آمدنی ہے، جو کرایہ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، وہ بھی پورا سال لیتا رہے گا، اگر مال ہوگا تو واجب ہوگی، اگر نہیں ہوگا تو پھر واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے تجارت کے مال کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتایا۔ تیسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی دکان ہے، دکان خریدی ہوئی ہے، بیچنے کی غرض سے خریدی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر بیچنے کی غرض سے نہیں خریدی، ویسے اس کو جو ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے یا خود اس دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مال ڈالا ہوا ہے، اب دکان کی قیمت پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، دکان کے اندر جو اس نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جنرل سٹور ہے یا کپڑے کی دکان ہے، جو تجارت کا مال اندر موجود ہے، کیونکہ جنرل سٹور کا سارا مال جو ہے تجارت ہے، کپڑے کا سارا مال تجارت ہے، جوتا جتنا پڑا ہوا ہے سارا کا سارا تجارت ہے، کریانہ سٹور کے اندر جتنا مال ہے سارا کا سارا تجارت ہے۔ اب جو ہے جب سال پورا ہو جائے گا اس سارے کے سارے مال کی کیلکولیشن کی جائے گی اور اس سارے مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب جو ہے 7.5 تولہ ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس، کسی عورت کے پاس 7.5 تولہ صرف سونا ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس نقدی رقم ہے، نہ ہی وہ تجارت کرتی ہے، عورت کے پاس صرف سونا ہے 7.5 تولہ، اس کا نصاب 7.5 تولہ ہوگا۔ 7.5 تولہ جیسے ہی سونا ہوگا زکوٰۃ واجب ہے، 3 ہے، 5 ہے، 6 ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز چاندی،
چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ اگر کسی خاتون کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے زکوٰۃ واجب ہے، 50 تولہ چاندی ہے زکوٰۃ واجب نہیں، وہ بھی صرف چاندی ہو۔ اگر ساتھ سونا مل گیا پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے، پھر جب دو چیزیں آپس میں جوائن ہو جائے، ایڈ ہو جائے، مل جائے، اس کا حکم علیحدہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے اس کے اندر رقم ہے، نقدی رقم۔ اگر ہمارے پاس نقدی رقم اتنی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی بقدر ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اس کا نصاب اس لیے بیان نہیں کیا جاتا، چاندی کا ریٹ اپ اور ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ جب جس بندے نے اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے چاندی کا ریٹ معلوم کرے، 52.5 تولہ چاندی کی بقدر اگر نقدی رقم اس کے پاس موجود ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہے، اگر نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس تجارت کا مال ہے اور وہ تجارتی مال 52.5 تولہ چاندی کی بقدر ہو گیا تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ نصاب ہوا۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نقدی رقم موجود ہے، اب جو ہے اس 1 تولے سونے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ یہاں پر 2 نصاب آپس میں مل چکے ہیں۔ شریعت کا اصول ہے، قانون ہے، جب بھی 2 نصاب آپس میں مل جائیں تو نصاب گھوم کر چاندی کی طرف آ جاتا ہے۔ چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا کہ اب 52.5 تولہ چاندی کی بقدر اگر قیمت ہو گئی تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فرض کریں ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے، ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہو گیا، سونے کی قیمت جو ہے 1 لاکھ روپیہ اگر ہو اس وقت تو 1,01,000 روپیہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ 2 نصاب ملنے کی وجہ سے اس کا نصاب اب ہم نکالیں گے چاندی والا، تو چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی۔ وہ بازار سے معلوم کریں گے، اگر اس کی 50 بنتی ہے یا 55 بنتی ہے، جتنی قیمت بنتی ہے اس لحاظ سے ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس اب رقم جو ہے 1,01,000 روپیہ ہو گیا ہے۔ 2 نصاب ملنے کی وجہ سے اب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر خاتون رکھتی ہے سونا 7 تولے سے کم تو اپنے پاس کوئی اور رقم نہ رکھے، اگر زکوٰۃ نہیں دینا چاہتی۔ اگر اس نے زکوٰۃ دینی ہے تو ساتھ اس کو مال جو بھی اس کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ جو ہے بہت بڑا عمل ہے، انسان کو اپنے پاس تھوڑا بہت مال رکھنا چاہیے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ یہ جو ہے اگر کسی کے پاس ایک چیز ہوئی اس کے ساتھ دوسری ملی، سونا ہوا 1 تولہ ساتھ اس کے چاندی مل گئی تب بھی چاندی والا حکم آ جائے گا۔ سونا ہوا 1 تولہ ساتھ جو ہے تجارت کا مال مل گیا، اب وہ 52.5 تولہ چاندی کی بقدر اگر ہو گیا تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ مسلمان ہونا، آزاد ہونا یہ تو ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہے شریعت کے اصول ہے، قانون ہے، یہ مسلمان کے لیے ہی ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ اس میں 2 شرطیں اور ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہو، صاحب مال ہو۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے اس مال پر 1 سال کا عرصہ گزرا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر 1 سال کے عرصے سے پہلے وہ مال ختم ہو جاتا ہے، آئندہ سال ہمارے پاس مال نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پہلی چیز صاحب مال آدمی کب بنتا ہے؟ صاحب مال کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کی کوئی ملازمت لگی ہے، اگر اس کی اتنی سیلری آتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی بقدر اس کی سیلری ہو جائے، 50 سے 55 ہزار اس کی سیلری ہو جائے، 1 ماہ کی ہو جائے یا 2 ماہ کی ملا کر ہو جائے، جیسے ہی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی نصاب کے بقدر پیسے آئے وہ آدمی صاحب مال ہو گیا۔ اسی دن اپنی تاریخ لکھ لے کہ آج جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ تھی یا محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ ایک بات اور ذہن نشین فرمائے کہ زکوٰۃ کا تعلق یہ قمری حساب سے ہوگا، شمسی حساب سے نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ جو بھی بندہ صاحب مال ہوا اسی دن کی اپنی تاریخ جو ہے لکھ لے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دینی ہے، جس وقت آدمی صاحب مال ہوا، صاحب نصاب ہوا، اسی وقت اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر ایک بندہ 1 محرم کو صاحب نصاب ہوتا ہے، اپنی تاریخ نوٹ کر لے کہ میں 1 محرم کو صاحب نصاب ہوا تھا۔ دوسری بات، عورت صاحب نصاب اس وقت ہوتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے، سسرال والے اس کو جو ہے زیورات ڈالتے ہیں یا
والدین اس کو زیورات ڈالتے ہیں، وہ زیورات 7.5 تولہ سے بڑھ جائیں، 7.5 تولہ ہو جائیں، یہ عورت صاحب نصاب ہے، اسی دن اپنی تاریخ نوٹ کر لے کہ میں آج کے دن سے صاحب نصاب، صاحب مال ہو چکی ہوں، میری زکوٰۃ کا جو وقت ہے یہ تاریخ ہے، یکم محرم ہے، یکم رمضان ہے، یا جو بھی تاریخ اس کی ہوگی وہ تاریخ اپنی نوٹ کر لے گی۔ اسی طرح اگر عورت کو زیورات تو 1 تولہ ڈالا جاتا ہے، لیکن عورت صاحب نصاب ہو جاتی ہے، حق مہر کے اندر اس کو کم از کم بھی اگر کوئی دیتا ہے تو 5,000 ضرور دیتا ہے۔ یہاں پر 2 نصاب آپس میں مل گئے، اس عورت کو سونا بھی مل گیا اور نقدی رقم بھی اس کو مل گئی، 2 چیزوں کے ملنے کی وجہ سے یہ عورت صاحب نصاب، صاحب مال ہو گئی۔ اب اسی دن اپنی تاریخ نوٹ کر لے کہ میری یہ تاریخ ہے، میں صاحب مال ہوئی ہوں۔ آئندہ سال جب چاند کی وہی تاریخ آئے گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر مال ہوگا، اگر مال نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا والد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وراثت آدمی کو ملتی ہے، وارث بننے کے ساتھ اس والد کے پاس اگر رقم موجود ہو، سونا موجود ہو، چاندی موجود ہو یا نقدی رقم موجود ہو، ایسی صورت میں والد کے فوت ہوتے ہی فوراً وراثت بیٹوں کی طرف آ جاتی ہے، بیٹے وارث بنتے ہی صاحب مال ہو سکتے ہیں۔ اگر اتنا نصاب ہے کہ وہ صاحب مال ہو سکتے ہیں تو والد کے مرنے کی ڈیٹ اپنی لکھ لیں، تاریخ نوٹ کر لیں کہ آج میں وارث بنا ہوں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اتنا گفٹ، اتنا ہبہ دے دیتا ہے کہ وہ جو ہے 50، 55، 60 ہزار ہے، یا جو ہے چاندی کی نصاب کی بقدر اس کو مال کہیں سے مل جاتا ہے، اتنا مال ملنے کی وجہ سے آدمی صاحب مال ہو گیا۔ اب یہ 4 صورتوں میں سے کوئی صورت اگر کسی میں پائی گئی صاحب مال ہونے کی تو وہ بندہ صاحب مال شمار کیا جائے گا۔ ایک شرط تھی صاحب مال ہونا، دوسری شرط اس میں یہ تھی کہ آدمی کے اوپر 1 سال کا عرصہ گزرا ہو۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ یکم محرم کو صاحب مال ہوتا ہے، آئندہ سال یکم محرم کو اس کا سال پورا ہوگا، یکم محرم کا حساب رکھے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں یکم محرم کو تو صاحب مال ہوا تھا، رمضان میں زیادہ برکت ہے، زیادہ فضیلت ہے، میں زکوٰۃ رمضان میں ادا کروں۔ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن تاخیر کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک فرض جس وقت آدمی کے اوپر لاگو ہوتا ہے اسی وقت اس کو ادا کرنا جو ہے بہتر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے یکم محرم کو آدمی مالدار ہوا، صاحب نصاب ہوا، آئندہ یکم محرم کو وہ اس کی زکوٰۃ بنتی تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اس نے سوچا رمضان میں ادا کروں گا، لیکن رمضان سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ 1 سال کی زکوٰۃ اس بندے نے ادا نہیں کی، تو آپ کو مشورہ یہ ہے جس وقت آپ پر زکوٰۃ واجب ہو وہ تاریخ نوٹ کریں، آئندہ سال جس وقت وہ دن آئے اسی دن اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے؟ زکوٰۃ کے لیے جو ہمارے پاس مال ہے ہم اس سارے مال کو ایک جگہ پر لکھنا شروع کریں گے۔ مطلب 1 سال ہمارے اوپر پورا ہوا، آئندہ سال ہم نے جب زکوٰۃ نکالنی ہے ایک کاپی لے لیں، اس پر جو ہے آپ کے پاس جتنا سونا ہے، کیونکہ سونے کی زکوٰۃ ہم پیسوں کی صورت میں دیں گے، بنتی تو یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے سے دی جائے، لیکن اگر کوئی پیسے سے دیتا ہے تو تب بھی زکوٰۃ ٹھیک ہے۔ ہم اپنا سونا جو ہے ایک کاپی پر لکھیں گے، 1 تولہ ہمارے پاس سونا ہے، اس کی موجودہ رقم کتنی بنتی ہے، اگر 1 لاکھ بنتا ہے 1 لاکھ روپے آگے ہم لکھ دیں گے۔ نمبر 2 اگر ہمارے پاس چاندی ہے تو درج کریں گے، چاندی نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں، ہمارے پاس جیب میں جتنے پیسے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، بینک بیلنس جتنا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے ملنے کی امید ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر قرضہ دیا ہوا ہے لیکن ملنے کی امید نہیں ہے تو فی الوقت اس کی یہ زکوٰۃ مؤخر ہوگی، جب اس کو وہ مال مل جائے گا اس وقت جتنے سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہوگی اپنے اس حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ ہم وہ قیمت لکھیں گے جو سونے کی ہے وہ بھی لکھ لی، جو ہمارا بینک بیلنس ہے وہ بھی ہم کاپی پہ لکھیں گے۔ تیسری چیز ہماری جیب میں جتنے پیسے ہیں اس کو بھی ہم درج کر لیں گے۔ چوتھی چیز ہم نے جس کو جتنا کسی سے قرضہ لینا ہے اس کو بھی لکھ لیں گے۔ اب ہم نے یہ سارا کا سارا ساری کی ساری چیزیں جمع کر لیں، یہ ساری کی ساری ہماری بن گئی مثال کے طور پر 4 لاکھ روپیہ۔ اب ہمارے اس 4 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس میں ایک اور چیز بھی، اگر ہمارے اوپر قرضہ ہے
ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو ہم اس میں سے ڈیوائڈ کر دیں گے، نکال دیں گے۔ اگر ہم نے کسی کا قرضہ 2 لاکھ دینا ہے یا ہم نے 4 لاکھ ہی قرضہ دینا ہے، زکوٰۃ ختم، مال ہی نہیں ہے، کیونکہ 4 لاکھ ہمارے پاس مال ہے لیکن 4 لاکھ کے ہم مقروض بھی ہیں، اس لیے ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر ہمارے اوپر 2 لاکھ کا قرضہ ہے، 2 لاکھ درمیان میں سے ہم نفی کر دیں گے، نکال دیں گے، تو وہ ہمارا بن جائے گا باقی 2 لاکھ جو ہمارا بچا ہے اس 2 لاکھ پر ہماری زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور زکوٰۃ نکالنی کیسے ہیں؟ کل رقم کو 40 پر تقسیم کر دیں گے، جو ہمارا جواب آئے گا وہ ہماری زکوٰۃ ہوگی۔ 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، یعنی 2.5% زکوٰۃ ہم نے نکالنی ہے اپنے کل مال سے۔ اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ اپنے سارے مال کو جمع کر لیں، جمع کرنے کے بعد اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، جو آنسر آئے، جو جواب آئے وہ ہماری زکوٰۃ ہے، وہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ زکوٰۃ دینی اس بندے کو ہے جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ ہر بندے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے دیکھنی ہے سب سے پہلی چیز، اس بندے کے پاس سونا تو نہیں ہے۔ اگر سونا ہے زکوٰۃ نہیں لگ سکتی اس بندے کو، کیونکہ 1 تولہ بھی سونا ہوگا تو 1 لاکھ روپے کا اس کے پاس مال موجود ہے۔ سب سے پہلے اپنا یہ لاکھ کا سونا بیچے، اپنی ضرورت پوری کرے، اس کے بعد اگر وہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر اس کو دیا جائے گا۔ اپنی چیزیں سنبھالی نہیں جائیں گی۔ زکوٰۃ لینا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی صورت میں لی جائے گی جب آدمی کے پاس اپنی کوئی چیز نہ ہو۔ نمبر 2 پر اگر اس کے پاس چاندی ہے تب بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے پاس نقدی رقم جو ہے اتنی ہے جو چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے 50-60 ہزار کے قریب، اگر اس کے پاس موجود ہے رقم، اس بندے کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، اس بندے کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس میں ایک چیز اور، اگر اس کے پاس ایسا کوئی پلاٹ پڑا ہے، کوئی مکان پڑا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، ایک مکان میں رہ رہا ہے اور ایک مکان یا ایک پلاٹ اس کا اضافی پڑا ہوا ہے، وہ بندہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس سونا بھی ہے اور پلاٹ بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ ہم نے اپنی اس وقت کے لیے رکھا جب ہمیں کوئی برا وقت پیش آئے گا، ہمیں کوئی آڑا وقت پیش آئے گا، اس کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ لینے سے برا وقت بھی کوئی ہے جو ہم زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اپنا مال موجود ہے، سب سے پہلے اپنے مال کو خرچ کرے، اپنے مال کو ختم کرے، اللہ پر امید رکھے کہ اپنے مال کو ختم کرے، خرچ کرے، شاید اللہ تعالیٰ کہیں اور سے اس کا ایسا ذریعہ بنا دے اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو زکوٰۃ کے لیے جو ہے یہ چیزیں دیتے وقت یہ چیزیں جو ہے ملحوظ رکھیں۔ ایک اور بات کہ اگر اس کے پاس ایسے سامان موجود ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، ایک بندہ اس کے پاس 2 موٹر سائیکل ہیں، ایک اس کی ضرورت میں ہے، ایک اس کا زائد ہے، اب پتہ ہے یہ فری کھڑا ہوا ہے، اب وہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے گا۔ سب سے پہلا اپنا یہ چیز بیچے، اپنی اس سے ضرورت پوری کرے۔ اگر ضرورت پوری کرنے کے بعد اس کے پاس پیسے نہیں بچتے پھر اس بندے کو زکوٰۃ دی جائے گی، ایسے اس بندے کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے اپنے قریب دیکھا جائے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی غریب ہے، سب سے پہلا حق اس کا ہے، اس بندے کو دیا جائے اگر وہ صاحب مال نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے آس پاس دیکھا جائے، اگر کوئی نہیں مل رہا تو زکوٰۃ کے لیے سب سے بہتر جگہ جو ہے مدارس ہیں، مدارس میں دے دیا جائے۔ زکوٰۃ یتیم، مسکین یا جو ہے کوئی ایسا حاجت مند، ضرورت مند، اس کو دی جا سکتی ہے۔ اس وقت جو ہے کرونا وائرس ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کو تلاش کیا جائے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ زکوٰۃ کا فریضہ ہمارے اوپر مقرر کیا ہے، ہمیں یہ دینا پڑے گا۔ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جو صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اللہ رب العزت نے وعید فرما دی کہ اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ قیامت کے دن جو ہے ایک اژدہا اس بندے پر مسلط کر دیا جائے گا جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو ہمارے اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے ہم پوری زکوٰۃ ادا کریں تاکہ آخرت میں کسی قسم کے خسارے کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔